السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توضیح المسائل مسئلہ نمبر 4۔ کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1 خود مجتہد سے سننا۔ نمبر 2 مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے 2 عادل اشخاص سے سننا۔ نمبر 3 کسی ایسے شخص سے سننا جس کی بات پر اطمینان ہو۔ نمبر 4 مجتہد کی کتاب مثلا توضیح المسائل میں پڑھنا بشرطے کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ اب آ جائے اس مسئلے کی شرح پہ۔ کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے بتا رہے ہیں، 5واں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ خود مجتہد سے سننا۔ خود مجتہد سے سننے کا سے مراد یہ ہوتی ہے مجتہد سے اسی کی لینگویج میں بات کرنا، کوئی بیچ میں ترجمان انٹرپریٹر کوئی نہ ہو کہ وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائے آگا سستانی یہ فارم آ رہا ہے مثلا، نہیں، پھر یہ مجتہد سے سننے نکلے گا۔ مجتہد سے خود بات کریں اور خود ہی اس کے جواب کو اپنے کان سے سنیں اور خود ہی آپ سمجھ جائیں، اس کو کہتے ہیں مجتہد سے سننا۔ لینگویج دونوں کی سیم ہو اور وہ سمجھ سکیں آپ بات کو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کسی کو بیچ میں شامل نہ کریں، وسیلہ نہ بنائیں۔ دوسری چیز مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے 2 عادل اشخاص سے سننا۔ 2 شرطیں ہیں، یعنی مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے عادل ہوں، 2 عادل ہوں، اور ساتھ میں وہ مسئلہ بیان کرنے والے شخص ہوں۔ ایسا نہیں کوئی بھی راہ چلتے میں 2 عادلوں سے آپ نے پوچھ لیا، وہ بھولے والے گاؤں کے لوگ انہوں نے مسئلہ یہی سمجھے اور انہوں نے وہی بیان کر دیا کہ مطلب تشہد میں علی اللہ پڑھنا تھا، وہ خود بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، وہ آپ کو بھی بتا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ مطلب تشہد میں علی اللہ نہیں پڑھنا، شہادت ثالثہ نہیں دینی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا عادل کے ساتھ ساتھ مسئلے کو جانتے بھی ہوں، مسئلے شناس ہوں، توضیح ووضیح پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ، اس طرح کے ہوں اور عادل بھی ہوں، مسئلے کی فیلڈ میں ہوں اور مسئلہ بتانے والے ہی ہوں وہ لوگ، اور عادل بھی ہو ساتھ میں دونوں۔ تیسرا جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے سننا جس کی بات پہ آپ کو اطمینان ہے۔ تو کوئی ایسے شخص ہوتے ہیں ہماری کائنات میں، لوگوں میں، ہمارے دوستوں یاروں میں، رشتہ داروں میں، کہ اس کی بات سے آپ کو فوراً اطمینان آ جاتا ہے۔ تو لہذا کوئی ایسا قابل اطمینان شخص ہو، بھلے تو وہ عادل بھی نہ ہو، مطلب وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی، اتنا ہے، اور کبھی بھی جب اس کو جو چیز نہیں پتہ ہوتی وہ فوراً منع کر دیتا ہے، نہیں بھائی مجھے یہ نہیں پتا، بھائی خدا کی قسم مجھے یہ نہیں پتا۔ اس طرح کے کوئی بندے ہیں تو وہ اگر بول رہا ہے نہیں مسئلہ یہی ہے تو پھر آپ کو اطمینان آ جاتا ہوگا مثلا، تو لہذا اس کی بات پر بھی عمل کر سکتے بھلے سے وہ عادل نہ ہو۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کی کتاب مثلا توضیح المسائل، مثلا منہاج الصالحین، مثلا عروۃ الوثقی، مثلا مسائل منتخبہ، مثلا رافد فی الاحکام، احکام خمس، آغا سستانی کی دیگر کئی کتابیں ہیں، صحیح ہے نا، فتاوی میسرہ ویسرہ اس طرح کی، لیکن زیادہ تر عربی میں یہ توضیح المسائل یہ جو اردو میں ہوتی ہے، اردو میڈیم افراد کے لیے، اگرچہ اگر عربی آتی ہوتی تو منہاج اور عروہ بڑی قیمتی کتابیں ہیں، مسائل منتخبہ بہت اہم کتابیں ہیں، لیکن کیا کر سکتے ہیں اردو میں بھی فی الحال مثلا توضیح المسائل ہی لکھ دی ہے۔ مجتہد کی کتاب سے بھی آپ مسئلہ نکال سکتے ہیں، بشرطے کہ شرط کیا ہے کہ اس کتاب کے صحیح ہونے کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو کہ یہ کتاب درست ہے، اس میں مسئلہ ترجمہ صحیح ہوا ہے، اس میں کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں۔ جیسے اب یہ توضیح المسائل آغا سستانی کی جو میرے ہاتھ میں ہے وہ تقریباً قابل اطمینان ہے، کیونکہ کوئی لفظی غلطی بھی ہوتی ہے تو بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کو تبدیل کرواتا رہوں، ہر ایڈیشن میں اس کی تبدیلی اس لیے کرواتا رہتا ہوں کہ کسی شخص کو ایک ورڈ غلط نظر آیا لفظی لحاظ سے بھی، اسپیلنگ کے لحاظ سے بھی، تو وہ پوری شاید توضیح پر اس کا اعتماد نہ اٹھ جائے، وہ کہ یہ توضیح شاید قابل اطمینان نہیں رہی ہے، اس لیے ہم اس کو تبدیل کرواتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں مسئلہ نظر آتا ہے وہ ہم تبدیل کرواتے رہتے ہیں۔ تو لفظی غلطی بھی میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر ہو، تو لہذا یہ ایک اطمینان بخش کتاب ہے توضیح المسائل، جو ایڈیشن میں نے تصویر بھی اس کی کھینچ کے اس گروپ میں ڈالی ہوئی ہے، ابھی چھپ کر آئی ہے، یہ دکانوں پہ موجود ہے، محمد علی پہ، طاہراز پر اور دیگر دکانوں پہ بھی ہوگی، تو قابل اطمینان کتاب پر۔ اب پہلا کیا ہو گیا؟ مجتہد سے خود سننا۔ دوسرا ہو گیا مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے 2 عادل مسئلہ گو، مسئلہ بتانے والے اشخاص سے سننا، یہ اطمینان ہوگا۔ پہلا والا یقین ہے، خود مجتہد سے سننا ہے، دوسرا جو ہوگا 2 عادل سے سنیں گے وہ اطمینان والی کیفیت ہوگی۔ کسی ایک قابل اطمینان شخص سے سننا یہ بھی اطمینانی کیفیت ہوگی، اور مجتہد کی کتاب میں دیکھنا یہ بھی اطمینانی کیفیت ہوگی، یقین پھر بھی نہیں آئے گا۔ تو اور اسی کے اندر شامل ہو جائے گا مجتہد کی کتاب، مثلا مجتہد کی استفتاء آپ نے نیٹ سے منگایا، یہ تمام چیزیں چوتھے کے اندر شامل ہیں۔ مجتہد کی کوئی بھی کتاب سے مراد ہوتی ہے لکھائی، لکھت کے اندر کتاب بھی آ جاتی ہے، ایک فتویٰ بھی آ جاتا ہے، ایک واٹس ایپ بھی آ جاتا ہے، ایک میسج بھی آ جاتا ہے، سب کی سب چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی۔ لہذا 5واں کوئی ذریعہ نہیں ہے، جو ہم نے 5 الٹے سے ذریعے بنائے ہوئے ہیں
کوئی فیس بک پہ کوئی مسئلہ آتا ہے ہم فوراً مان لیتے ہیں, کوئی حوالہ نہیں دیا ہوا, کوئی کچھ نہیں کیا ہوا, آپ ڈائریکٹ پوچھتے ہو کسی ارے گرے نتو خیر سے اور اس پر عمل کر لیتے ہو. ایسا نہیں کریں گے. یہ 4 ذریعے ہیں مجھ سے فتویٰ پوچھنے کے, اسی پر آپ عمل کریں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.